من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ قرآن جس کے بارے میں ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کی تھوڑی سی فضیلت ہم جان لیتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کی اقسام، یعنی قرآن کو کیسے چھوڑا جاتا ہے۔ ابن قیم جوزیہ نے کہا قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو نہ سننا اور نہ ہی ایمان لانا۔ ان میں سے پہلی قسم اس کی سماعت، یعنی اس کو سننے سے انکار کرنا، نہ سننا، اس پر نہ ایمان لانا اور اس کے سننے کو ترک کر دینا کیا کہلاتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے اس کو سننا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن پر عمل نہیں کرنا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں اور اس کے حلال و حرام پہ نہ رکیں۔ سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر عالم بالا لے گئے۔ وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا پتھر لیا اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو وہ پتھر سر پر لگ کے دور چلا جاتا، وہ اسے جا کر اٹھا لاتا، ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا، وہ اسے دوبارہ مارتا۔ فرشتوں نے بتایا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہا، دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، یعنی پہلے وہ رات کو اٹھ کر جتنا اس نے حفظ کیا تھا، رات کو اٹھ کر تہجد میں پڑھتا رہتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا تھا اور دن کو اس کے پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ بھی قرآن چھوڑنے میں آ جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں معراج کی رات میں ایسے لوگوں پہ گیا جن کے ہونٹ آگ کے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ کہتے تھے اسے خود نہیں کرتے تھے، اور جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی ایک قسم ہے۔ نمبر 3، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرنا۔ تیسری، یعنی دین کے اصولی اور فروعی معاملات میں قرآن کو حاکم نہ بنانا، یعنی کوئی تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور آپ نے وہاں پر عدالت میں جانا ہے یا کسی کے پاس جانا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق اگر فیصلہ نہ کریں، قرآن کو حاکم نہ بنائیں، اس کا فیصلہ نہ مانیں، اس بات کا اعتقاد یہ رکھیں کہ یہ قرآن یقین کا فائدہ نعوذ باللہ نہیں دیتا اور یہ کہ اس کے دلائل صرف لفظی ہیں اور علم اس کا فائدہ نہیں دیتے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ، کوئی نزاع، کوئی ایسا جھگڑا پڑ گیا جس میں اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیں تو لوگ کہیں نہیں ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ تو صرف لفظی باتیں ہیں، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف، اس کے رسول کے طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ آپ سے رکے رہتے ہیں، صاف رکنا یعنی نہیں آتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، قرآن پر غور و فکر نہ کرنا اور فہم حاصل نہ کرنا، یعنی چوتھی قسم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا، اس کے فہم یعنی اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس چیز کی معرفت کو چھوڑ دینا جس کا ارادہ کلام کرنے والے نے اس سے کیا ہے۔ یعنی جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں صرف زبانی پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں دیکھتے، اس میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اس کو پہچانتے نہیں ہے، یہ بھی ترک کرنے میں آتا ہے۔
سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دل پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، اس کے ذریعے علاج نہیں کرنا۔ 5، دلوں کے تمام امراض اور اس کی بیماریوں میں اس کی ساتھ شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، بس کسی اور سے اپنی بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس کے ساتھ علاج نہ کرنا۔ یعنی کوئی بھی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی فکر ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی آیت جو آپ پڑھ رہی ہیں یا کوئی بھی ایسی صورت آپ پڑھ رہی ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو لگے کہ آپ کو شفا حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے اور آپ کے جسم میں بیماریاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک وہ آپ کو کسی نے بتایا ہو، نہ بتایا ہو، بے شک وہ سنت میں ہو نہ ہو، لیکن اسے درست طریقے سے پڑھنا، اپنے پر دم کرنا یا ویسے ہی پڑھ لینا، وہ بھی بیماری میں شفا میں ہے۔ اور یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ایک حق آتا ہے کہ جب کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو تو قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے ہوتی شفا ہے، رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وقال الرسول، اور کہیں گے رسول یا ربی، اے میرے رب، یعنی قیامت کے دن انا قومی اتخذوا، میری قوم نے چھوڑ دیا تھا ھذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دینا، کہ اے میری رب اس پوری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، صرف ایک کی بات نہیں کی جائے گی، یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہیں، یعنی قرآن کو ترک کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو لینے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن میں فہم و تدبر حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں ہم 15واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ، یہاں سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، یعنی جو تاریخ ہے نا اس میں یہ نہیں لکھا کہ 22 رجب کو یا 21 رجب کو جو ہے وہ شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے، یہ تاریخ میں ہے ہی نہیں کہ اس کی ڈیٹ واضح لکھی ہوئی ہو۔ لیکن زیادہ تر روایت کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا تھا، یعنی اب کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اسی قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو کہتے ہیں۔ خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے تھے۔ اصل بات جو معراج کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ انبیاء میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے آسمان و زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا تھا۔ آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھا دیں جن پر ایمان بالغیب کی دعوت دینے کے لیے وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام بالکل واضح ہو جائے، یقین پر ہو جو کچھ وہ کہیں، کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں براہ راست مشاہدے اور علم کی بنا پہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ براہ راست کیوں دکھایا تھا؟ تاکہ وہ جا کے لوگوں کو یقین کے ساتھ بات کہیں کہ بھئی میں جنت دیکھ کے آیا ہوں، میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں، اس میں لوگوں کو اس بات کی سزا دی جاتی ہے، جنت ایسی ہے ویسی، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے اچھا جس کی طرف ہمیں یہ بلاتے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔
اقصیٰ کا معنی ہوتا ہے دور، جس کے آس پاس بہت سے انبیاء رسول آئے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ اس زمین کو اللہ نے خیر و بھلائی کے لیے چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے بے شمار پیغمبر اسی علاقے کے آس پاس آئے، تو ان کی آمد کی وجہ سے ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، انہوں نے لوگوں کو جو خیر و بھلائی کا پیغام دیا، اس وجہ سے اللہ نے اس خطے کو بابرکت خطہ بنا دیا۔ جیسی برکتیں اللہ نے مکہ میں رکھی، اسی طرح اس علاقے میں بھی رکھی، کیونکہ یہ پیغمبروں کا مسکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں لے گیا اپنے بندے کو؟ کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ سورت کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ سے۔ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ۔ یاد رکھیے اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی جس کی پاکی بیان کی جائے، لیکن اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر دی جا رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ رسول اللہ نے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کیا، اور پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ یہ دو سفر تھے، ایک مکہ سے مسجد اقصیٰ تک وہ براق پہ بیٹھ کے ہوا تھا، پھر براق کو انہوں نے وہاں پہ باندھ دیا تھا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لے کے وہ آسمانوں پہ گئے تھے۔ یہ دو سفر پیش آئے تھے۔ آپ نے تمام آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی اور اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر آپ کو نماز جیسا تحفہ دیا گیا۔ امت کے لیے اور کچھ چیزیں بھی آپ کو دکھائی گئیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے اس سفر کے بارے میں شک کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں سب کچھ ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں، نہ اس دور میں تھا نہ اب ممکن ہے۔ اتنی دور کا سفر انسان ایک رات میں کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور نہ اس دور میں تھا نہ اب۔ پاک ہے وہ جو ہر کمزوری سے، تمہیں اس کے بارے میں سوچو کہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اب سبحان اللہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں نہیں لے جا سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بغیر دیکھیں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی ایسی حفاظتی سوٹ کے، بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی پلانٹ کے، سب اللہ تعالیٰ اٹھا کے ان کو اوپر لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروانا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، علم ملتا ہے۔ یاد رکھیے، علم دینے والا اگر کسی چیز کے بارے میں خود شک میں ہو تو وہ دوسروں کو آمادہ نہیں کر سکتا۔ شک کو دور کرنے کے لیے انسان کو بعض اوقات مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں انسان سن کر یقین کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے دیکھنا اس کو ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جنت و دوزخ بھی دکھائے گئے، مختلف لوگوں کا انجام بھی دکھایا گیا، جس سے آپ کے اندر مزید یقین پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی، لیکن لوگوں کے لیے یہ بھی ایک امتحان تھا۔ کچھ لوگ شک میں ہی پڑ گئے۔ ابوبکر صدیق جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے صدیق کہلائے کہ کیا مشکل ہے وہ ذات جس کے پاس دن رات آسمان سے خبریں آتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان تک لے جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اوپر آسمانوں میں لے گئے تھے۔ پہلے جب تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو حتیم میں موجود تھے یا ام سلمہ کے گھر میں تھے، جب چھت پھٹی اور ان میں سے دو فرشتے آئے، پھر انہوں نے آپ کا سینہ دھویا، سینہ چاک کیا، پھر وہاں سے آپ کو براق پہ بٹھایا، براق پہ بٹھا کر آپ کو مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ مسجد اقصیٰ تک لے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے مسجد اقصیٰ کا براق جو تھا وہ ایک کھونٹے سے باندھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کا جو وہاں پر عبادت کرنے والا تھا، جو اس مسجد کا مجاور تھا، اس نے رات کو کیا کیا، وہ رات کو دروازے بند کرنے آیا تو دیکھا دروازے اس سے بند ہی نہیں ہو رہے تھے، دروازے مستقل جمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، سوچا کہ رات کو ضرور یہاں پہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے، تو اس نے دروازے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ چلا آیا۔ رات کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر اس کھونٹے سے انہوں نے، جہاں پہ تمام انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے باندھا، اور باندھنے کے بعد وہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ان کی امامت کرنی ہے، تو آپ نے وہاں پر ان کی امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ ہر آسمان پہ انہوں نے مختلف پیغمبر سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا۔ یہ ساری باتیں احادیث میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ وہاں کا مشاہدہ کرانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا بھی مشاہدہ کیا، کہا جاتا ہے ایسے خوبصورت رنگ اور ایسا خوبصورت درخت میں نے کہیں نہیں دیکھا جو سدرۃ المنتہا تھا۔
پھر اس کو دیکھ کے پھر وہ جب نیچے تشریف لائے پھر وہیں سے اپنے براق پہ بیٹھ کے پھر ان کو واپس وہاں پہ پہنچا دیا گیا۔ یہ سب کچھ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوا جب وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے، جس کا دروازہ انہوں نے بند کیا تھا، وہ زنجیر آپ کو پتہ ہے زنجیر اٹھا کے جب نیچے کرتے ہیں تو وہ ہلتی رہتی ہے، تو زنجیر اٹھا کے جب وہ نیچے گئے تو وہ ہل رہی تھی، جب واپس آئے تو اس وقت بھی وہ ہل ہی رہی تھی۔ اتنے کم سے موقع پر کہ کم سے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سب کچھ مشاہدہ کرا دیا گیا تھا۔ اور کیوں کرایا گیا تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیں، تاکہ وہ جب لوگوں میں جائیں تو کہیں کہ میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں جنت بھی جہنم میں کوئی ایسی بات اپنے سے نہیں بنا کے کر رہا ہوں، تاکہ وہ جو ہے صحیح طریقے دل جمی اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب بات ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کو ہم نے کتاب دی ہے، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی تھی، یعنی تورات دی تھی ان کو۔ اور فرمایا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ یعنی اب کس اولاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، یعنی ساری دنیا جو ہے کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو خاص کہا جا رہا ہے کہ اے نوح علیہ السلام کی اولاد، یعنی نوح علیہ السلام کا نام کیوں کہا؟ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تعریف کی ہے اور وہ شکر کرنے والے بندے تھے اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جس صفت کے اندر تعریف کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہی صفت بنی اسرائیل تم بھی اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ تمہارے جو بزرگ تھے وہ شکر گزار تھے، تم کیوں نہیں شکر گزاری کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے تھے اور پھر گھروں میں گھس کر پھیل گئے تھے۔ یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل کی طرف لے گیا، جہاں مدت دراز تک وہ اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ہولوکاسٹ ہوا تھا پھر ان کو بار بار ان کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نافرمانی کرو گے تمہارا اسی طرح سے قتل عام ہوگا۔ تو کیوں ان کو پتہ ہے کہا کہ اب تم سدھر جاؤ، لیکن اللہ آیت نمبر 6 میں فرمایا پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ موقع دیا کہ وہ تم دوبارہ اکٹھے ہو، دوبارہ قوت بن جاؤ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں سے اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ یعنی جب تم نے سرکشی کی تو تمہاری سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ طاقتور لوگ تم پر مسلط کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر تمہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر غالب آ جاؤ، تمہاری مال اور دولت میں اضافہ کیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے۔ اور جس بھی چیز پر ان کا زور چلے ان کو تہس نہس کر دیں۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کا کافروں کے لیے قید خانہ ہی بنا رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم قیامت تک یہی کام کرتے رہو گے کہ ہمارے ساتھ نافرمانی کرو گے، ہم بھی قیامت تک کوئی نہ کوئی تمہارے پر مسلط کر کے تمہیں تحت کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی اب یہ قرآن آ گیا ہے اے بنی اسرائیل، تم اب تمہارا تورات چھوڑ دو اور قرآن پر عمل کرو، کیونکہ قرآن وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اجر کی۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر بنی اسرائیل کو دھمکایا جا رہا ہے۔ آگے 11 میں فرمایا ہے اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی خیر کی دعائیں ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن انسان کبھی کبھار اپنے لیے بد دعا بھی کرنے لگتا ہے۔ کیوں بد دعا کرنے لگتا ہے؟
کیوں یہ جلد بازی ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں تو یہ ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ پسندیدہ کیا ہوتا ہے کہ سرعت کے ساتھ کام کو تیزی کے ساتھ کرنا، اول وقت میں کرنا، وقت آنے پہ کرنا، یہ تو رب کا فضل ہے، لیکن وہ بددعائیں قبول نہیں کرتا ساری۔ اگر وہ کر لے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت سے مراد انسان کا بیزاری کی حالت میں بیماری سے تنگی ہو گئی، بیزاری ہو گئی، یا اولاد کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے، تو اس میں انسان خود کو اپنی اولاد کو بددعا دے دیتا ہے، حالانکہ وہ خود اس بددعا کی قبولیت نہیں چاہتا۔ بعض اوقات وہ نہیں چاہتا کہ وہ قبول ہو، لیکن غصے میں آ کر وہ ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس عادت کو دور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے بددعا کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جب ہم اپنے قریبی عزیزوں پیاروں کو بددعا دیتے ہیں، اگر وہ اس کے مستحق ہے تو ان پہ پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی پہنچتی ہے اوپر، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو گیا تو دکھ کون اٹھائے گا؟ اگر بچے کو بددعا دے دی، بچے کو لگ گئی، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ بڑوں کو ہی ہوگی نا، جس نے بددعا کی ہوگی اسی کو لگے گی۔ دونوں صورتوں میں اپنا نقصان ہے بددعا کا، اس لیے بددعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت وہمی ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا، وہ پھر بھی مجھے بددعائیں دے رہی ہے۔ آپ تسلی میں رہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دھمکی کے طور پر بددعائیں دینے لگتے ہیں، دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے ڈر کے ہمیں بددعائیں نہ ملیں، وہ ہمارے تابعدار غلام بن جائیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم بے وجہ کسی کو بددعا دے رہے ہیں تو خود ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اسی طرح ابن جزئی کہتے ہیں کہ اس میں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مالوں، اپنی اولاد کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے خوشی کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو جملے ہیں نا کہ کاش میں مر جاؤں، کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، کاش فلاں برباد ہو جائے، ڈوب جائے یا فلاں مر جائے، اس قسم کے جملے جو ہیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، بددعا نہیں دینی چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اور نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، نہ اپنے خادموں کو بددعا دو، نہ ہی اپنے مال کو بددعا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے، پھر کیا ہوگا؟ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف، یعنی باپ اگر بچے کو بددعا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ انسان اپنی دعاؤں میں بھی محتاط ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اس لیے اپنی دعائیں یا بددعائیں کرتے ہوئے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو بددعا کے زمرے میں جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو شخص سیدھی راہ پہ چلتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا ہے یہاں پر کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کو اللہ تعالیٰ کھل کے کھیلنے کا موقع دیتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جتنی بھی بدعنوانیاں کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ جو ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں، تو پھر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدہ چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک آیت تھی جس رہ گئی ہے جو میں آپ کو دوبارہ کر دیتی ہوں، آیت نمبر 13۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا، دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ قیامت کے دن ہر اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی کیا ہے نامہ اعمال؟ ہمارے گلے میں جو لٹکا ہوا ہے،
یعنی ایک تو نامہ اعمال ہوتا ہے نا، وہ بھی ہمارے گلے میں لٹکا ہوتا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو وہ نامہ اعمال ہمارے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی، اس کے انجام بھلائی ہوگا یا برائی ہوگا، اس کے اسباب وہ خود اس کی اپنی ذات میں موجود ہوتا ہے کہ ہم نے برا کام کرنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے۔ اپنے سیرت و کردار سے، اپنے اخلاق سے وہ خود اپنے آپ کو سعادت کا یا بدبختی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون دنیا میں معلوم کرتے رہتے ہیں اور برے شگون کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے رہتے ہیں، جبکہ بدبختی کی وجوہات ان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ یا اپنے برے انجام کا ذمہ دار ایک انسان خود ہوتا ہے اور وہ اس کو برا شگون ٹھہرا کر دوسروں کو ذمہ دار دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر شرک کر رہا ہے، ایک انسان اگر بدعت کر رہا ہے، ایک انسان اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی بہت بری بات ہو گئی، میرے پاس تو شگون ہی الٹا پڑ گیا، اور شگون کرنے لگتا ہے، بری بات کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کی بدبختی اور خوشبختی اس کے اپنے ہی گلے میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسابا، کہا جائے گا لو اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، یعنی تم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ بندے سے کہا جائے وہ اپنے اعمال کا حساب خود کرے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ذمے کون کون سی حقوق ایسے واجب تھے جو اس نے ادا نہیں کیے اور جن کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ یعنی قیامت کے دن یاد رکھے ہر انسان کو دنیا میں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا، کیونکہ ایک دن میں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے دل پر ایک بوجھ ضرور ڈالتے ہیں۔ پھر اس بوجھ سے نکلنے کے لیے توبہ کرے، اس بری عادت کو چھوڑے تو انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہے، اور قیامت کے دن جو اس کتاب میں لکھا ہوگا اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ دنیا میں ہم ہر گواہی جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہاں نہیں کر سکتے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس تھے کہ آپ ہنس پڑے، آپ نے پوچھا تم جانتے ہو میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اندازہ نہیں لگایا اور نہ ہی اس بات میں زیادہ پڑے۔ اصل مقصد آپ کا یہ تھا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے متوجہ کریں، پھر انہیں بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پہ ہنسی آ گئی۔ قیامت کے دن بندہ کہے گا میرے رب کیا تو نے مجھے دنیا میں ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا آج میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم اپنے خلاف بطور گواہی خود ہی کافی ہو، اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں۔ چنانچہ جب وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر اپنی گواہی قبول کروں گا، کرامن کاتبین کی بھی نہیں کروں گا، میں کسی کو گواہ نہیں بناتا، تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا اب تم بولو۔ ہاتھ بولنے لگیں گے، پاؤں بولنے لگیں گے، آنکھیں کان ہر چیز اور اس کے اعمال کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ہاتھ بول کے کہے گا اس نے فلاں عمل کیا، فلاں عمل کیا۔ اس نے ہاتھوں سے کہا کہ یہ کیا، اور اس نے ہاتھوں سے یہ ٹیکسٹ کیا، یہ ہاتھ بولیں گے۔ پھر اس کے اعضاء کو بولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا تو ان کی گواہی سن، وہ کہے گا دور ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ہی کہے گا کہ دور ہو جاؤ، لعنت ہو تم پر، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے گا۔ میں تمہاری طرف سے دوسروں سے لڑا کرتا تھا، آج تم ہی بے وفا نکلے، یعنی آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، جبکہ تم نے جو کچھ کیا اس پر یہ زبان حجت کرتی رہی، یعنی غلط کام تم کرتے تھے ان کو چھپانے کے لیے ہم اس زبان سے جھوٹ بولتے تھے۔ میں تو آج میری زبان بند ہو گئی ہے، میں تو تمہارا دفاع کرتا رہتا تھا، آج تم میرے ہی خلاف ہو گئے ہو۔ یاد رکھے قیامت کے دن پکے سچے دوست محبت کرنے والے بھی دشمن بن جائیں گے اگر وہ دین پہ نہ ہوں۔ تقوی والوں کے سوا سارے دوست، متقی لوگوں کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے، اس کو پکڑ، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال نامہ سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ کیا لکھا جا رہا ہے اس میں، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں اور اپنے جسم سے بھی ہوشیار رہے۔ ابھی یہ ہمارے ہیں، کل یہ ہمارے نہیں ہوں گے اور یہ ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سیدھی راہ پہ چلتا ہے وہ اپنے خود فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن جو اپنے بوجھ کے اندر لدا ہوگا، کسی نے چوری کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، کسی نے زنا کیا، کسی نے جھوٹ،
कोई भी सारे जितना गुनाह है ना वो जिस्म बन के उसके ऊपर सवार होंगे और वो अपने गुनाहों के बोझ से दबा हुआ होगा। अगर वो किसी बेटे से कहेगा, किसी माँ बाप से कहेगा, किसी औलाद से कहेगा कि मेरा बोझ उठा लो, हर कोई अपना अपना बोझ उठाएगा और इनकार कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम कभी किसी को उस वक्त तक सज़ा नहीं देते जब तक कोई पैगम्बर उसके पास ना भेज दे। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को ईमान और अताअत का हुक्म देते हैं, फिर वो वहाँ नाफरमानियाँ करने लगते हैं तो उन पर बात पूरी हो जाती है, चुनाचे हम उन्हें तबाह कर देते हैं। यानी माशरे को तबाह करने वाली चीज़ ऊंचे तबके का बिगाड़ है। जब ऊंचे तबका बिगड़ जाता है ना तो फिर क्या होता है, जैसे अब हमारे यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी जो है टिकटॉक पर चला जाए, सोशल मीडिया पे चला जाए, फेसबुक पे चला जाए, इंस्टाग्राम पे चला जाए, उसने क्या कपड़े पहने खूबसूरत, कहीं सैर करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कोई एथलीट है, कोई फुटबॉलर। अब उनकी बात तो छोड़ दें, आम लोग ही अपने घर में बैठ के सब कुछ करते हैं। मैं यहाँ बड़े बड़े होटलों में गई, मैं यहाँ बड़ी बड़ी कारों में मैं घूमी, सब तस्वीरें लगाते हैं। फिर लोग देखते हैं, फिर उनको हसरत करते हैं कि इनके पास इतनी चीज़ें हैं, उनका भी दिल करता है, फिर उनको फॉलो करते हैं। जो वो करते हैं, जो कलर वो पहनते हैं, जो खाना वो खाते हैं, वो खाना हमने भी खाना है, जिस टाइम वो सोएंगे हमने भी सोना है, जो वो काम करते हैं जहाँ जहाँ वो गए हमने भी करा, उनको फॉलो करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब बड़ा जो अपना हमारे इलिट तबका में बिगाड़ पैदा हो जाता है तो सारे लोग जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कितनी ही नस्लें हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद हलाक की, तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है, सब कुछ देख रहा है। जो शख्स दुनिया के फौरी फ़ायदे चाहता है तो हम जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं उसे यहीं पे जल्दी जल्दी दे देते हैं। फिर उसके लिए हमने जहन्नुम रख छोड़ी है जिसमें वो ज़लील ख्वार होगा। आजिला का मतलब है जल्दी मिलने वाली चीज़, यानी वक्त से पहले ही मिल जाए, आखिरत की बजाय दुनिया में ही मिल जाए। जो हम नेकी करें हम ये चाहें कि इसका फ़ौरन हमें सिला दुनिया में मिल जाए, ये है आजिला। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक को आजिला मिल जाए। बहुत ही पावरफुल आयत है ये। हमें नेक काम करने के बाद फ़ौरन ही अपने बंदों से उनका रिवार्ड यानी उनसे हमें इनाम चाहिए, या दिखावे की सूरत में तारीफ़ की शक्ल में हमें कोई इनाम चाहिए, इसकी हमें ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, इस अमल को अल्लाह पे छोड़ दें। वो जब जितना जहाँ चाहेगा उसकी जज़ा दे देगा, वो दुनिया में भी दे सकता है और देता है। अल्लाह का वादा है, मर्द हो या औरत ईमान लाकर नेक अमल करे, हम उनको दुनिया में भी ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करवाएंगे, दुनिया में भी फ़ायदे होंगे। यानी नेकी का सिला आखिरत के साथ साथ दुनिया में भी इंसान को मिलता है। लेकिन इंसान ख़ुद बंदों से उसका मुतालबा ना शुरू कर, बंदों से ना मांगे, अल्लाह ताला से मांगे। और जो शख्स सिर्फ दुनिया ही दुनिया चाहता है उसके लिए फिर नुकसान है, उसकी किस्मत में जहन्नुम है जिसे वो तापेगा मुलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। आगे आयत नंबर 19 में फरमाया, जो शख्स आखिरत का फ़ायदा चाहे उसके लिए वैसे ही कोशिश करे जैसे उसके लिए करनी चाहिए, जबकि वो मोमिन भी हो। ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी पूरी कदरदानी की जाएगी। यानी जो आखिरत का ख्वाहिशमंद है वो माल खर्च करता है तो सोचता है इसका बदला मैं अल्लाह से चाहूँगा, आखिरत में मुझे जहन्नुम से बचा लें, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर दें। सिर्फ इसी नीयत से वो खर्च करता है या कोई भी नेक काम करता है तो फिर ऐसे शख्स की कोशिश काबिल कदर होगी। लेकिन एक शर्त रख दी बीच में, वो क्या है, वसअ लहा सअयहा, भरपूर कोशिश करे, कोशिश के साथ ईमान एक बातनी शर्त है, यानी दिल में ईमान भी हो फिर कोशिश में लग जाए, ये एक ज़ाहिरी शर्त है आखिरत में बुलंद दर्जे पाने की। देखिए हम सब चाहते हैं कि हमारी आखिरत अच्छी हो, हमारे नेक कामों का मकसद अच्छा हो, इरादा आखिरत भलाई हासिल करना है। लेकिन याद रखिए आखिरत अगर हमारा मकसद है, आखिरत पे अगर हम फोकस नहीं हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि आखिरत में हमें ईमान मिले, हमें बेहतरीन मिले, बेहतरीन जज़ा मिले, लेकिन उसके लिए काम नहीं करें, हर नेक काम के पीछे हमारा जहन इधर ही जा रहा है, दुनिया में ही जा रहा है कि दुनिया से हमें वामा मिल जाए, दुनिया से हमें शाबाशी मिल जाए, जिसकी हमने कल मिसाल देखी थी कि अगर जैसे प्यास लगे तो आखिरत को हम प्यास से याद करें कि जैसे किसी को हमें पानी चाहिए होता है तो हमें उठ के पानी पीना होता है। लेकिन हर घर हम कहें कि बैठे बैठे हमें पानी हमारे मुंह तक आ जाए, चाहे जितना भी रोज़े में प्यास लग रही है, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि पानी उड़ के हमारे मुंह में आ जाए, हमें हिल के काम करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद हो, हमें अनथक मेहनत करनी होगी, दीन को अव्वलीन प्रायोरिटी पर रखनी होगी। इसी तरह से अगर किसी नाबीना को देखें तो आखिरत में अंधा होने की बात को याद रखें कि अगर हम इस तरह से, जैसे ये नाबीना है, इसको कुछ नज़र नहीं आता किसी बंदे को, तो आखिरत में जो लोग कुरान को छोड़ देंगे, दीन को छोड़ देंगे, कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो अंधे होकर उठेंगे।
تو مومن ہر چیز کو وہیں سے جا کے جوڑتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا گھر ہے اور وہی اس کا مقصد ہے، اور وہاں کی کامیابی، آخرت کی کامیابی زندگی کا سب سے عظیم مقصد ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص زندگی میں کوئی مقصد بنا لیتا ہے تو صرف مقصد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، وہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو اپنا مقصد اور محور بناتا ہے، زندگی کی وہاں کامیابی اس کی سب سے بڑی تمنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کوشش۔ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی اور حسنہ کا ارادہ کرنا ایک دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ انسان جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے اس کے لیے کوشش بھی کرے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اسباب اختیار کرے۔ مثلا رمضان میں آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہ ویزے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ٹکٹ خریدتے ہیں، بس دعا مانگتے رہتے ہیں، تمنا ہی کرتے رہتے ہیں، کسی معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں، کہیں سے اڑتا ہوا پاسپورٹ ویزا وغیرہ لگ جائے، آپ کے پاس آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش تو انسان کو کرنی پڑتی ہے نا، ویزا جا کے لگوائیں گے، پاسپورٹ لگوائیں گے، ٹکٹ لیں گے، پھر ہی جا کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جتنی کوشش کریں گے اتنی ہی اس کو جزا ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اسی طرح نوازتے ہیں اور ان کو بھی نوازتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ فرما رہے ہیں، یہ دونوں گروہ جو پیچھے گزرے ہیں، ایک عاجلہ کا خواہش یعنی جو دنیا کا خواہش مند رکھتا ہے، اور ایک آخرت کا جو خواہش رکھتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ ایک دنیا چاہتا ہے اور آخرت چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، دنیا میں بھی اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یقین رکھو آخرت کے درجات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی دنیا میں ان دونوں قسم کے لوگوں میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جو ایک دنیا میں آگے بڑھنے کی جس کو لگن ہوتی ہے، اور جسے دین کا نہیں پتہ ہوتا، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک انسان جس کی نظر آخرت پر ہے، ان دونوں کے طور طریقوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور جیسے جو آخرت کے لیے دوڑتا ہے اس کی دوڑ کسی اور طرف ہوتی ہے، جس کا عام طور پر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ محاورہ بن گیا ہے، یہ سمبل بن گیا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آ جائے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں تو اور کوئی کام ہی نہیں، بس سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ باقی چیزیں ہم بھول جائیں۔ ہاں ضروری ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی اطاعت اہم ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے۔ وہ ہر دنیا کا کام آخرت کو یاد رکھ کے کرتا ہے۔ اس میں سوچ کا فرق آتا ہے، نیت کا فرق آتا ہے، کوشش کا فرق آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر کام کے اندر ایک فرق نظر آتا ہے۔ جو شخص آخرت چاہتا ہے، مثلا وہ اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ حلال کو دیکھے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو آخرت کو بھولا ہوا ہے، اس کو صرف مال چاہیے۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے حرام، اسے کوئی پرواہ نہیں، صرف مال چاہیے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ بندوں کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کسی پہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو جائے، کسی کا نقصان نہ کر بیٹھے، سنبھل کر چلتا ہے۔ دوسرا شخص اس کے سامنے بس اپنی کسی کام کی جلدی ہوتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک شخص محتاط ہے، ایک شخص لاپرواہ ہے، ایک شخص ہمدرد ہے، ایک شخص بے حس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی دنیا میں ہی ایک کا رویہ اور اخلاق اور معاملہ کتنا خوبصورت اور اعلیٰ ہے، دوسرے کا کتنا گھٹیا۔ آخرت میں تو اور بھی درجوں کا فرق ہوگا۔ ایک تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر ہوگا اور دوسرا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ فرق ہو گیا ہے تو وہاں کی فضیلت بھی وہاں پر فرق ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ نیک کام کر رہے ہوں، لیکن کوئی آپ کی فضیلت کو نہ مانے، کوئی آپ کے کام کو نہ مانے، کوئی آپ کو اہمیت نہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ریوارڈ چاہیے۔ اللہ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہ بناؤ، یعنی کیا اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے لیے معبود کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے بندہ بن جاؤ، اسی سے مدد مانگو، نظر نیاز اسی کے لیے کرو، اسی کا حکم مانو، قانون صرف اسی کا۔ یہ توحید ہوتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ یعنی سب سے زیادہ دعا جو بڑھاپے میں والدین کو دی جانی چاہیے وہ رحم کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
تو جس طرح انہوں نے رحم و شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر بڑھاپے کی حالت کو کہا گیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس کے جب وہ خود جوان ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی جوانی میں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں، بلکہ آپ بھی کرتے ہیں، آپ کے بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے اندر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کی ناراضگیاں، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑاپن، اس کو برداشت کرو، اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، کیونکہ اس وقت انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اپنے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ٹائم کی کمی ہے، زیادہ دیر پاس نہیں بیٹھ سکتے، زیادہ لمبی لمبی باتیں نہیں سن سکتے، تو پھر انسان کے اندر جو عزت و احترام کا معاملہ ہے والدین کے ساتھ وہ باقی نہیں رہتا۔ یہاں آپ دیکھیں اف تک کرنے سے منع کیا گیا ہے، کلمہ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اف 2 حرفی کلمہ ہے، الف اور فا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑے ڈانٹے تو آپ دے ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اف عام طور پر بیزاری کے وقت کہا جاتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ کلمہ ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ تو جب یہ نکالنا ناپسندیدہ ہے تو باقی کوئی کلمہ نکالنا یہ تو ہے ہی بہت برا۔ یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے۔ یعنی بعض اوقات والدین کو ہماری جسمانی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری کسی اور طریقے سے مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پہ نظر فرمائے گا۔ کتنی سخت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں اور جنت میں بھی نہیں لے کے جائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی عورت کو عورت نظر آنا بھی چاہیے، عورت کو ذہنی طور پہ بھی عورت ہی رہنا چاہیے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہماری قوت، ہماری طاقت، کہ ہم اس میں بھول جائیں کہ ہم اپنا آپ چھوڑ دیں، مرد بن جائیں، عورتیں ہوتے ہوئے جو کام ہم کر سکیں اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، وہی ہمارے لیے فضیلت کے باعث ہیں۔ نمبر 3 دیوس۔ دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو منع نہیں کرتا، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی محرم مرد ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان کی کوئی عورت بے راہ روی کی طرف مبتلا ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کو سمجھاتا نہیں ہے، کیونکہ مرد عورتوں پہ قوام ہے، اللہ نے انہیں ذمہ داری دی ہے، صرف کھلانے پلانے کی نہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے، ان کو بے راہ رو ہونے سے بچانے کی بھی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک عورت، اس کی دلچسپی اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ کسی اور چیز میں ہوتی ہے، مثلا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پیچھے جانے لگتی ہے، تو یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت غصہ دلانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ گھر کے نظام کو بکھیر دینے والی، توڑ دینے والی، گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بے راہی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے، دنیا کی نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، تو اس لیے مرد کو پکڑا جا رہا ہے۔ یہاں تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، تم نظر رکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جو تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیے آپ دیکھیں جب ایک عورت اپنی حدود پار کرتی ہے تو وہ صرف ایک عورت نہیں ہوتی، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے، اس کی نسلیں بھی اس کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل سمجھتی ہے۔ بچے چاہتے نہ چاہتے غیر ارادی طور پر اپنی ماں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں غلط کام کرے گی بچے بھی غلط کام کریں گے، اس لیے عورت کا اپنی حدود میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، مردوں کو بھی نہیں کھلی چھٹی دے دی جائے، کیونکہ عورت اکیلی نہیں کہ کوئی برا کام کرے، اس کے ساتھ کوئی اور مرد ہوگا تبھی وہ غلط کام کرے گی، لیکن یہ ہے کہ مرد پر اپنی ذمہ داری بھی ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح والدین کو رلانا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس پہ ناراض ہو کے آپ کے ماں باپ رو دیں آپ کے رویے پر۔ ابن عمر نے ایک مرتبہ 9 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 کسی جان کو قتل کرنا، نمبر 3 میدان جنگ سے فرار، نمبر 4 پاک باز عورت پر زنا کا الزام لگانا۔ یعنی کوئی بھی پاک باز عورت ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے، کسی کا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ اس کے نیچے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی باتیں، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ بہتان ہوتا ہے اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نمبر 5 سود خوری، نمبر 6 یتیم کا مال کھا جانا، نمبر 7 مسجد میں
الہاد کرنا یعنی مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا جو دین کے خلاف ہو، شرک اور بدعت پھیلانا، جیسے آج آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں پہ دھماڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیروں کو جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کا مذاق ایسے اڑایا جانا سب کے بیچ میں بیٹھ کے کہ انسان بیچارہ وہ مجبور ہو جائے کہ میں بھی اس کے ساتھ ہنسوں اور اندر وہ سڑتا رہے انسان، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نمبر 2، والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا، یعنی وہ بچوں کے رویے سے اتنے بیزار ہو جاتے ہیں، ان کی بے رخی سے، بے وفائی سے، پوچھتے ہی نہیں، فون بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنوں تک بچے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ماؤں کے دل میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے بچے دیے، میں نے ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کے لیے دعائیں مانگی، اپنے علاج کے لیے پیسے کے محتاج ہوں، اور بچے بھی عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ صرف یہ سوچ کر بھی رو دے تو یہ رونا اس کا اولاد کے حق میں مصیبت بنے گا۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات والدین کو جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہوتے ہیں، اس میں آپ بھی صبر سے کام لیں، آپ کی طرف سے کوئی بری چیز نہ جائے۔ ابن عمر نے پوچھا، کیا تم جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو جس شخص نے اس سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے کہا، اللہ کی قسم میں چاہتا تو یہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے پاس میری والدہ ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم ان سے نرمی سے بات کرو، ماں کے ساتھ نرمی برتو، ان کو کھانا کھلاؤ تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ بعض اوقات والدین بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت بچے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے پیار سے ماں باپ کو کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ توجہ اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر، اور صرف خدمت ہی نہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی والدین کے اوپر اے اللہ ایسا رحم کر، ایسا پیار کر جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پیار سے پالا تھا، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی تھی، اس وجہ سے اس تربیت کی بنا پر وہ مستحق ہیں اس دعا کے۔ والدین اولاد کی تربیت جتنی زیادہ کریں گے ان کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر والدین صرف دنیاوی تربیت کرتے ہیں تو اتنا حق ہے، لیکن اگر والدین دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں تو ان کا حق دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کے علاوہ اگر کوئی اور شخص ہے، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی بھی قریبی رشتے، اگر کسی بچے کے دینی یا دنیاوی کام میں مدد کرتے ہیں، یعنی لے پالک کے والدین ہوتے ہیں جو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ان بچوں کی تربیت جو دوسرے لوگ کریں یا استاد کریں، وہ تربیت کرتے ہیں، تو جو بھی کسی کی نیک تربیت کرتا ہے، تربیت کرنے والے کا اس شخص پر حق ہوتا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بعد پھر وہ اس شخص کی حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے، یعنی جس نے بھی تربیت کی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، آخرت کے بارے میں اس کو اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے ہر وقت، ہر نماز کے بعد یا ایک نماز کے بعد دن میں ایک دفعہ ضرور اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ لیکن اگر دادا دادی نے آپ کو، جیسے اگر والدین نے پالا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم رہتے ہیں، دادا دادی بچوں کو زیادہ تربیت کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اور نانا نانی پرورش کر رہے ہیں، کوئی رشتہ دار پرورش کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے ہمیں بچپن میں سکھایا ہے، اگر وہ احسان کیا ہے، اور اگر وہ بچہ تو نہیں، یعنی اب اگر کسی کو ساتھ ہم نے احسان کیا، کوئی دادا دادی ہیں اور کسی بچے کو احسان کر کے اس کو پال کر اس کو پیار سے اس کو دین اور دنیا سکھائے، وہ بڑا ہو گیا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو دادا دادی یا نانا نہیں وہ بچہ بن جائیں اور وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے اب ان کو بچے کی طرح ٹریٹ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بڑھاپے میں ان کی مدد کرے، جو بھی ان کو مدد کر سکتا ہے، جو بھی ان کے لیے کام کر سکتا ہے وہ کرے، تاکہ اور ان کے لیے بخشش کے لیے بھی اچھی اچھی دعائیں کریں۔ یہ ایک حق ہوتا ہے اس کے اوپر جسے والدین یا کوئی بھی کسی بچے کو پالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو، یا رب جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ گے تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک دفعہ استغفار کر لینا، پھر ہم نے سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے استغفار کر تو لی تھی، ہم نے دعا مانگ دی تھی توبہ کی، اب کیا ضرورت ہے
توبہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، جو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یقین جانو جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر ہوتا ہے اپنے مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا گھر کا کھانا پکا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں چلے باہر سے کھانا منگا لیتے ہیں، گھر کا کھانا خراب ہو جاتا ہے تو گھر کا کھانا بنا ہے تو اسے صبر شکر کر کے کھا لیں۔ پھر اس بات کو ہم عادت ہی بنا لیتے ہیں، ضرورت سے زائد خرچ کر لیتے ہیں، ضرورت سے زائد کھانے پینے کی، ضرورت سے زائد لباس کی، ضرورت سے زیادہ گھر میں ہر چیز پر خرچہ کرتے ہیں۔ مال ضائع کرنا خواہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ فالتو فضول بتیاں جلا کے کیوں نہ کی جا رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی ہیں۔ نمبر 1 ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی فضول باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، اپنے ہی مال کو ضائع کرنا یعنی فضول خرچی کرنا۔ نمبر 3 بکثرت سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، اچھا فلاں کیوں ہے، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کے ساتھ کیا ہو گیا، بار بار ایسے ان کی بیس میں جانا کہ بھئی کیا وجہ ہے، یعنی بال کی کھال اتارنا جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں، اس طرح کے بکثرت سوال، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اسراف کرنے والوں کو بدترین امتی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب میرے امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پئیں گے۔ آج ہم طرح طرح کے ڈرنکس پڑھتے ہیں نا تو ان کے کلرز کیا ہوتے ہیں، مختلف مشروب کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، یعنی سادہ پانی نہیں پئیں گے، ضرور کلرڈ ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پیپسی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں فینٹا چاہیے، ہم اس کے بغیر نہیں پی سکتے، ہم کھا سکتے۔ مختلف طرح کے ڈرنک ان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منع ہے، منع نہیں ہے، لیکن صرف مزے کے لیے پیتے رہنا، ضرورت کے تحت نہ پئیں، کیونکہ گفتگو پھر اسی طرح سے یعنی کہ بس اس کے بغیر زندگی ہی نہیں گزارنا۔ پھر گفتگو میں بے احتیاطی کریں، طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، گاڑیوں کا مقابلہ کریں گے، اب میری یہ گاڑی آ گئی، اگلے سال میں نے دوسری ماڈل کی گاڑی لینی ہے، فلاں رنگ بہت پسند ہے، اب میں نے یہ گاڑی میں یہ کلر کرانا ہے، اسی میں دوڑ میں لگ جائیں تو فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ یعنی اگر زندگی میں صرف انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہے، رنگا رنگ کھانے چاہیے ہمیں ہر روز، رنگا رنگ لباس چاہیے، رنگا رنگ سواریاں چاہیے، اس سے اوپر انسان کو سوچے ہی نہ اپنے لیے سوچے، نہ اپنے شہر والوں کے لیے سوچے، نہ اپنے دوستوں اپنے گھر والوں کے لیے سوچے۔ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بھوک میں مر رہے ہیں اور تعلیم کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے لوگوں کو آس پاس، تو ہم آنکھیں بند کر کے اپنے ہی پیسے اس فضول چیزوں میں اڑاتے رہیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا اور نہ ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ دو، نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کے بیٹھنا پڑے۔ یعنی اتنا زیادہ خرچہ نہ کرو کہ تم فضول خرچ ہو جاؤ، نہ ہی اتنا زیادہ اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر کے رکھو کہ تمہیں کنجوس ہی لوگ کہنا پڑے، اور اپنے گھر کے خرچے لیکن بھی اپنے بیوی بچوں کو خرچ نہ دو، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کسی کو کیا چاہیے، کسی کو کیا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت ہے، کسی کو بے حساب رزق دیتا ہے اور کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کے حالات سے بہت باخبر ہے، وہ انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو اولاد کو کہ بھئی اولاد آ جائے گی، اب دوسری اولاد ہو جائے گی تو ہمیں اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا، ابھی ایک بچہ بڑا نہیں ہوا دوسرا آ گیا تو اب کیا کریں، ہم اس سے اپنی جان کیسے چھڑائیں، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو ایبارشن کرا لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا ایک لڑکی ہے ابھی پتہ چلتا ہے دوسری لڑکی ہے تو اس کو بھی ایبارشن کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم اسے اپنے اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ہاں، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب کسی جان کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بھیجتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے سے بندوبست کرتا ہے۔ جب ہم انسان دنیا میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے سب کچھ اگا دی تھی، نباتات اگا دی تھی، جانور ہمارے لیے پیدا کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔
فرمایا کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، یقینی طور پر بڑی بے حیائی، بے راہروی کی بات ہے۔ یہاں پہ اگلی ہی آیت میں زنا کی بات کیوں کر لی؟ کیونکہ جب انسان زنا کرتا ہے تو پھر ناجائز طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم زنا ہی نہ کرو، بے حیا کے قریب ہی نہ پھٹکو، جب بے حیا کے قریب پھٹکو گے تو اندیشہ ہے کہ اس میں گر پڑو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا سے سخت منع کیا ہے، یعنی ایسی جگہ جاؤ ہی نہ، ایسے کام ہی نہ کرو جس کے نتیجے میں بڑے حرام میں پڑ جاؤ۔ عموماً یہ برائی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ عربوں کے یہاں ایک بہت ہی معزز خاتون تھی، اس کا نام زینب بتایا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے غلام سے زنا کر لیا، یوں سمجھے گھر کے نوکر سے اس نے غلط کام کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم تو اتنی آزاد عورت تھی، اتنی معزز عورت تھی، اور عربوں کے یہاں آزاد عورتیں ایسے کام نہیں کرتی، یعنی اشرافیہ میں سے تھیں، تو ان کے ہاں چاہے اسلام کے بھی تعلیم نہیں تھی، لیکن ان کے ہاں یہ بڑی برائی تصور کی جاتی تھی کہ کوئی آزاد عورت زنا کا کام کر لے۔ اس نے کہا تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، کثرت میل ملاقات کی وجہ سے، یعنی میں بہت اس کے ساتھ لمبی چوڑی باتیں کیا کرتی تھی، اپنے غلام کے ساتھ بہت سارا ٹائم اس کے ساتھ صرف کرتی تھی، تو بالآخر میں اس میں برائی میں پڑ گئی جس کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ یعنی بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا زنا کرے، لیکن اگر کسی غیر مرد سے روز ہی باتیں ہو رہی ہیں، روز ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس گناہ میں پڑنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ان عورتوں کو دیکھا تھا یا ان مردوں کو دیکھا تھا جو زنا کرنے والے تھے، ان کو کیسی سخت سزا دی جا رہی تھی۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ فرمایا اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یاد رکھیں انسان کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں غیر مردوں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو اپنے جیسے کوئی ڈرائیور ہے وہ جا رہا ہے، یا کوک آپ نے گھر میں رکھا ہے وہ کھانا پکا رہا ہے، یا گھر میں کوئی ہیلپر رکھا ہے، یا مارکیٹ سے کوئی چیز منگا رہی ہیں، یا دکانداروں سے آپ جا کے کوئی انٹریکشن کر رہی ہیں، تو کیا کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ احتیاط برتیں، ہنسی مذاق کی بات ان سے نہ کریں، نہ ہی تنہائی میں ان سے بات کریں، ان سارے راستوں کو بند کر دیں جس سے آپ کا دل چاہے صاف ہو، لیکن آپ دوسرے کے دل کے مالک تو نہیں ہے نا کہ اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی اور اس بنا پر اس نے کوئی نقصان دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات روزمرہ کی ضرورت کی باتوں میں لمبی باتیں، فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ دین کے نام پر مسئلے پوچھنے کے لیے دینی اسکالرز اور علماء حضرات سے لمبی چوڑی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک کو اپنا مسئلہ بتانے لگتی ہیں، پورے گھر کی کہانی سنانے لگتی ہیں۔ جب آپ روز کسی غیر مرد کو اپنے گھر کی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے اس کا دل للچا جائے، عورت ایک مصیبت میں پڑ جائے۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو برے راستوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان معاملات میں بہت احتیاط برتے۔ اگر کوئی مذاق بھی کر رہا ہے یا کوئی ورغلانے کی بات کر رہا ہے تو اللہ نے عورت کے اندر ایک بہت زبردست الارم رکھا ہے جو فوراً بچ جاتا ہے۔ اگر اس کو کان سن لیں، دل سن لیں، تو اس راستے کو ہی چھوڑ دیں۔ اسے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہے، یعنی اگر کسی کو جان کو مارنے سے، قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی شرعاً حق کیا پہنچتا ہے کہ شریعت نے، قاضی نے، جج نے، عدالت نے اس کو حکم دیا قتل کرنے کا، اس کو سزا دی ہے، وہ اور بات ہے۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پہ قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پہ لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ یقیناً اس کی مدد کی جائے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی قتل ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے ولی کو قصاص دینے کا اختیار ہے کہ وہ پیسے دے دے، دیت دے دے اور اس کی جان چھڑا لے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کے عمر کو پہنچ جائے۔ اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے۔ یعنی جب یتیم کا مال جب کسی کو دیا جاتا ہے اور یتیم کسی کے حوالے کیے جاتے ہیں تو ان سے وعدہ وہی لیا جاتا ہے کہ تم نے یتیموں کی پرورش کرنی ہے، ان کو اسکول، کالج، یونیورسٹی پہنچانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر کاروبار ان کے حوالے کر دینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے۔ جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی درست طریقہ ہے، اسی کا انجام بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مارکیٹنگ کی بات ہے، اور یہاں پر ہماری جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔
پورا پورا ناپ تولو۔ آج آپ دیکھیں کہاں پورا ناپ تولا جاتا ہے۔ بعض لوگ اگر آپ نے کوئی یعنی ناپنے کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی چیز، کوئی جینون چیز، کوئی اصلی چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ آج کل برانڈ کی دکانیں ہیں، اللہ ان پر مطلب رحم کرے کہ انہوں نے برانڈ کے نام کر کے اچھی چیزیں وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم برانڈ کی چیزوں سے منگا بھی لیں تو اس میں خرابی اور کھوٹ نہیں نکلتی، لیکن جب آپ کسی دوسری دکان پر جاتے ہیں تو یقیناً مال جو ہے وہ خراب نکلتا ہے، کھوٹ نکلتا ہے، کیونکہ امانت میں خیانت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور جب تولنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس میں بھی کمی کر دیتے ہیں، یا تو ترازو میں خرابی کر دیتے ہیں، یا پیکٹ چھوٹا بنا دیتے ہیں، یا تولتے کم ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور بھی بہت طریقے سے خیانت کرتے ہیں۔ مثلاً آج کے ریکارڈ میں آپ دیکھیں کہ جو پھل فروٹ رمضان سے پہلے آ رہا تھا، رمضان میں اب جو وہ بہت چھوٹا آنے لگا ہے، بہت خراب آنے لگا ہے۔ 2 دن تو اس کی جو جیسے آپ کیلے ہوتے ہیں نا، وہ آپ پہلے تو بڑے اچھے خرید کے لے کے آ رہے تھے اسی قیمت پہ، اب 2 دن کے بعد شارٹیج پڑنے کے بعد اب کیلے بالکل چھوٹے چھوٹے سے آ رہے ہیں۔ درجن تو کہلائیں گے کہ یہ درجن ہے، لیکن قیمت وہی پرانے والی ہوگی۔ یہ سٹاک کر کے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا نا تو لوگوں کو اسی کے ہم وہ کھلائیں گے چاٹ، اور یہ کہ لوگ کھا نہ سکیں، لوگوں نے چونکہ بہت زیادہ خریدنے ہوں گے تو اپنا پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ پروفٹ کرنے کے بعد وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کرے، اور وہ یہ چور بازاری اور یہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کرے، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم تو حج کرنے بھی جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں کہ کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کم کرنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کپڑا ناپ کے، آپ کو پتہ ہے پہلے تھانوں میں سے کپڑا دیا جاتا تھا، تھانوں میں سے کپڑا دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایک بالش بچا لیا جاتا تھا، تو کیا ہوتا ہے ایک ایک بالش بچانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آخر میں ایک سوٹ پورا بچ جاتا ہے اور ایک سوٹ کی قیمت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے بعد ہے، اور جن کو سوٹ دیا جاتا ہے نا کم کر کے، ان کے بازو نہیں بنتے، کبھی قمیضیں چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگوں کو آپ نے سوٹ بیچا ایک ایک بالش کر کے سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اب وہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا، کرنے والا اس کو تو پتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلیں گے نا تو اس بندے نے جس نے یہ کی ہوگی بے ایمانی وہی پھنسے گا۔ جو بیچارے باقی مظلوم ہیں وہ تو آ کے ظالم سے اپنا حصہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست طریقہ استعمال کرو، یہی انجام سے بہتر ہے۔ جس بات کو تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، یعنی جس بات کو تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یقین رکھو آنکھ دل اور آنکھ کان اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، یعنی کہ تم نے کہاں استعمال کیے ان کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، اگر تم نے نہیں دیکھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بچے سے اگر کوئی برتن ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ بچہ کچن سے ہو کے گیا ہے تو ابھی یہی گیا تھا، یہی گھر میں اسی سے ٹوٹا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا تمہارے ہاتھ سے چیز گر کے ٹوٹ گئی، تو کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے تو یہ مت کہو کہ میں نے دیکھا ہے، محاورے کے طور پہ بھی نہ کہو، اور کسی سے یہ نہ کہو کہ ہاں ہاں میں نے یہ بات سنی ہے، تو اگر خود نہیں سنا تو یہ مت کہو کہ میں نے سنا ہے، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ بہت عظیم اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے، اصلاح کی جا رہی ہے، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ علم کے بات پہ بات ہونی چاہیے، محض گمان کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے، وہم کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے اور ہم نے کہہ دے کہ بھئی آج ہم آپ کے گھر میں دعوت پہ نہیں آ سکتے، ہماری گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا یا کچھ ہو گیا، تو ہم کہیں کہ دیکھو یہ بہانہ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے سے فلاں بات پہ اس نے ہم سے لڑائی کی تھی اس لیے نہیں آ رہا، تو کیا کہتے ہیں کہ وہموں کے اوپر گمان کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں علم کے اوپر کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو زبان پہ اعتبار کریں۔ بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں کے اس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہم صرف زبان پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں، جو سامنے ہمارے منہ پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں یہ فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، ہم چپ کر کے دل سے اس کا جو ہے نا ایمان لے آئیں کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اپنے وہم اور گمان سے کہیں گے نا فلاں بندہ اس لیے کہہ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے، خود ہی پریشان رہیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ گمان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی کو پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے تھے، وہی احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ انہوں نے احکامات کی نافرمانی کی تو آج کیا قوم بن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت زدہ قرار دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان احکامات پر کہاں تک پورے اترتے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں، بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا، خود اپنے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ حقیقت یہ ہے تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جو لوگ جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کے بت زیادہ تر بنائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں میں بھی زیادہ تر عورتوں کے بت بنائے ہوتے ہیں، ان کی چٹیاں بنائی ہوتی ہیں، ان کے جوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو عورتوں والے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں، ان کو زیور بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیا ان کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے؟ ان کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ یہ ہمارے دیوی دیوتا نا اللہ، یہ فرشتوں کی بیٹیاں ہیں اور یہ فرشتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی تعلق قائم کیا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ دیوی دیوتا پیدا ہوئے، تو ان کے جو ہے نا بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی وضاحتیں پیش کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں ہی اور اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَٰهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ عرش والے حقیقی خدا پہ چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ یعنی اگر ایک سیٹ کے ایک کرسی کے دو دعویدار ہوں گے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ تم دن کو کرسی بیٹھ جاؤ، رات کو میں بادشاہ بن جاتا ہوں، دن کو تم بادشاہ بن جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس کرسی کا دعویدار حقدار میں ہوں، وہ کہتا ہے میں ہوں، تو دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، عرش تک پہنچنے کے لیے دونوں میں لڑائی ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ باتیں بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بلند اور بالا برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے بھی تسبیح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی تسبیح، کوئی زبان عطا کر دی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہو۔ اور ایسے بھی کہا جاتا ہے مفسرین کرام کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے لگا دیا، سورج کے جو ذمے لگا دیا، چاند کے جو ذمے لگا دیا، پودوں کے جو ذمے لگا دیا، وہ یہ کام اللہ کی اطاعت میں کیے جا رہے ہیں، وہی اس کی تسبیح ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ہی ان کی تسبیح شمار کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ کان حلیما غفورا، حلیم ہے بہت، بردبار ہے بہت، حلم، حلم کیا ہے؟ یہ اس کا حلم اور شان غفاری ہے کہ اس کے حضور ہم گستاخیاں کیے چلے جاتے ہیں، شرک کیے چلے جاتے ہیں، نظر و نیاز بزرگوں کے نام کے دیتے ہیں، مگر وہ درگزر کیے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ نعمتوں سے محروم کرتا ہے، نہ ہر گستاخ کو فوراً پکڑتا ہے، انہیں سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اپنی غلطی کو محسوس کر کے سیدھا راستے کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے، اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے حلم اللہ تعالیٰ کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جب تم قرآن میں تنہا میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ دیکھیں نا، جب ایک اللہ کے بارے میں کہا جائے جو بزرگ کے پیروں کے اور جو بڑی امام کے آگے پیچھے بیٹھے ہیں، اور وہ جو داتا صاحب کے آگے پیچھے بازار میں بڑے بڑے لنگر بنا کے بڑے بڑے ان کی چیزیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے گلے میں بڑے بڑے دوپٹے پہن کے، اور جب ان سے کہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہاں تم نے یہ کیا بنا کے رکھا ہے، تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ان کو بڑا سا وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پیر جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ جو اللہ کی بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور ایسی غلط باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو ہمارے پاس ہمارے کام کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آپ ان سے کوئی بات کر کے دیکھیں تو ان کو ایک اللہ کی بات کرنا بہت ناگوار گزرے گا، وہ کہیں گے ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ہیں، اور یہاں تک تو اب حد ہو گئی ہے کہ زندہ پیروں کے آگے پیچھے لوگ پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کے سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی علم ہمیں پورا ہوتا ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے تھے تم تو بس ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو انہوں نے تمہارے پر کیسی کیسی مثالیں ثبت کر دی ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ بھٹکے ہوئے ہیں چنانچہ یہ راستے پہ نہیں آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کے چورا چورا ہو جائے گا کیا بھلا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں تھا،
کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایسی ہی ہڈی زمین سے اٹھائی اور کہا کہ دیکھو ہڈی کتنی پرانی بوسیدہ چورا چورا ہو گئی ہے، اس کو کون نئے سرے سے زندہ کرے گا؟ کہہ دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان زمین کے اندر دب جاتا ہے، کوئی ایسی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو انسان پورے کے پورے زمین کے اندر دب جاتے ہیں، پھر وہ پتھر کے پاس چپک جاتے ہیں، فاسلز بن جاتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اپنی اپنی کتابوں میں بچپن میں کہ فاسلز بن جاتے ہیں، ان کے نشان ثبت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فاسل بن جاؤ یا تم انسان بن کے جو ہے وہ ہڈیاں چورا چورا بن کے ہوا میں بکھر جاؤ، تمہیں میں دوبارہ اٹھا لوں گا۔ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل سے سوچتے ہو، اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کے کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ یعنی وہ مذاق اڑائیں گے۔ کہہ دینا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ بس تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے ہو۔ یعنی کوئی کافر ہو، کوئی زندیق ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی نان مسلم ہو یا مسلمان ہو، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اٹھیں گے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندوں سے کہہ دو وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، یقیناً شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی یہاں پر بہت احتیاط ایک اہم ہدایت کو دی جا رہی ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو۔ یعنی کسی کو نصیحت کرتے وقت، کسی سے معاملہ کرتے وقت، کسی کی کھردری بات کا جواب دیتے وقت، تو فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان سے شروع ہوتا ہے۔ زبان کی باتوں سے خرابیاں آتی ہیں، منفی باتوں سے، کھردری باتوں سے، جھوٹی باتوں سے۔ حقیقت یہ ہے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی، ذرا سا حق سے ہٹنا، اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور بات بڑھ جاتی ہے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا کہ تم ضرور ان کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کے آؤ۔ تمہارا پروردگار ان سب باتوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں۔ ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی۔ ایسے دینے ہوگے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ آیت نمبر 55۔